الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الآبار علی الطرق اذا لم يتأذى بها، راستوں میں کنواں بنانا جبکہ ان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 2466۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی۔ اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جتنے میں تھا، یعنی جیسے مجھے پیاس لگی تھی ویسے ہی اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ راستے میں کنواں کھود سکتے ہیں تاکہ آنے جانے والے اس میں سے پانی پئیں اور آرام اٹھائیں، بشرطے کہ ضرر کا خوف نہ ہو، ورنہ کھودنے والا ضامن ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ہر جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، کافر ہو یا مسلمان، سب کو پانی پلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حتیٰ کہ کتا بھی حق رکھتا ہے کہ وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلایا جائے۔ باب اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ عام گزرگاہوں کی حفاظت اور ان کی تعمیر و صفائی اس قدر ضروری ہے کہ وہاں سے ایک تنکے کو دور کر دینا بھی ایک بڑا ثواب قرار دیا گیا، اور کسی پتھر، کانٹے، کوڑے کو دور کر دینا ایمان کی علامت بتایا گیا ہے۔ انسانی مفاد عامہ کے لیے ایسا ہونا بے حد ضروری تھا۔ یہ اسلام کی اہم خوبی ہے کہ اس نے ہر مناسب جگہ پر خدمت خلق کو مد نظر رکھا ہے۔ باب الغرفہ والعلیہ المشرفۃ وغیر المشرفۃ فی السطوح وغیرہا، اونچے اور پست بالا خانوں میں چھت وغیرہ پر رہنا جائز ہے، اسی طرح جھروکے اور روشن دان کا بنانا۔ حدیث نمبر 2467، متفق علیہ۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے، پھر کہا، کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے کثرت کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2468، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا تھا
کہ حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا اے امیر المومنین، نبی اکرم کی بیویوں میں وہ 2 خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو یہ بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابن عباس تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ ہیں۔ پھر عمر میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینے سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی اکرم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن وہ جاتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم نبی اکرم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ کے پاس پہنچا۔ یہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور کہا اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی اکرم سے پورے دن رات تک غصہ رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں، کیا تمہیں اس سے امن ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی خفگی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملہ میں آپ کو کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں، خوبصورت ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد حضرت عائشہ سے تھی۔ حضرت عمر نے کہا ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے
घोड़ों के नाल बांध रहे हैं। मेरे पड़ोसी एक दिन अपनी बारी पर मदीना गए हुए थे, फिर ईशा के वक्त वापस लौटे। आकर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बड़े ज़ोर से खटखटाया और कहा, क्या आप सो गए हैं? मैं बहुत घबराया हुआ बाहर आया। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या गस्सान का लश्कर आ गया? उन्होंने कहा, बल्कि इससे भी बड़ा और संगीन हादसा। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। ये सुनकर उमर ने कहा, हफ्सा तो तबाह बर्बाद हो गई। मुझे तो पहले ही खटका था कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो ना जाए। उमर ने कहा, फिर मैंने कपड़े पहने, सुबह की नमाज रसूल अकरम के साथ पढ़ी। नमाज पढ़ते ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में तशरीफ़ ले गए और वहीं तन्हाई अख्तियार कर ली। मैं हफ्सा के यहाँ गया, देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्यों रो रही हो? क्या पहले मैंने तुम्हें नहीं कह दिया था? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको तलाक दे दी है? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप बाला खाना में तशरीफ़ फरमा हैं। फिर मैं बाहर निकला और मिंबर के पास आया। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और बाज़ रो भी रहे थे। थोड़ी देर तो मैं उनके साथ बैठा रहा, लेकिन मुझ पर रंज का गलबा हुआ और मैं बाला खाना के पास पहुंचा जिसमें आप तशरीफ फरमा थे। मैंने आपके एक सियाह गुलाम से कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर इजाजत चाहता है। वो गुलाम अंदर गया और आपसे गुफ्तगू करके वापस आया और कहा कि मैंने आपकी बात पहुंचा दी थी, लेकिन नबी अकरम खामोश हो गए। चुनांचे में वापस आकर उन्हीं लोगों के साथ बैठ गया जो मिंबर के पास मौजूद थे। फिर मुझ पर रंज गालिब आया और मैं दोबारा आया, लेकिन इस दफा भी वही हुआ। फिर आकर उन्हीं लोगों में बैठ गया जो मिंबर के पास थे, लेकिन इस मर्तबा फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने गुलाम से आकर कहा कि उमर के लिए इजाजत मांग लो, लेकिन बात जूं की तूं रही। जब मैं वापस हो रहा था तो गुलाम ने मुझको पुकारा और कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दे दी है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे जिस पर कोई बिस्तर भी नहीं था, इसलिए चटाई के उभरे हुए हिस्सों का निशान आपके पहलू में पड़ गया था। आप उस वक्त एक ऐसे तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी थी। मैंने आपको सलाम किया और खड़े ही खड़े अर्ज गुजार हुआ कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने निगाह मेरी तरफ करके फरमाया, नहीं। मैंने आपके गम को हल्का करने के लिए मैंने आपके गम को हल्का करने की कोशिश की और कहने लगा, अब भी मैं खड़ा ही था अल्लाह के रसूल। आप जानते ही हैं कि हम कुरैश के लोग अपनी बीवियों पर गालिब रहते थे, लेकिन जब हम एक ऐसी कौम में आ गए जिनकी औरतें उन पर गालिब थीं, फिर हजरत उमर ने तफसील जिक्र की। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर मैंने कहा, हफ्सा के यहाँ भी गया, मैं हफ्सा के यहाँ भी गया और उससे कहा कि कहीं किसी खुद फरेब में ना मुब्तला होना। तुम्हारी पड़ोसिन यानी हजरत आयशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
زیادہ محبوب ہیں۔ آپ عائشہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس بات پر آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اللہ کی قسم، سوا 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا کرے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا کی لذت اٹھاتے ہیں اور نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ نبی اکرم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ سے حفصہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ حضور اکرم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ نے ابتدا کی۔ عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں آئیں گے، اور آج 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی اکرم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن ہی کا تھا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتدا آپ نے مجھے سے کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ عائشہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کے قول عظیمہ تک۔ میں نے عرض کیا، کیا اب اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اس میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانا اور ناراض کرنا اللہ کو غضب دلانا اور ناراض کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو ایک بار حضرت عمر تورات پڑھنے اور سنانے لگے۔ آپ کا مبارک چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ دوسرے صحابہ نے حضرت عمر کو ملامت کیا کہ تم نبی اکرم کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ اس وقت انہوں نے تورات پڑھنا موقوف کیا اور رک گئے، اور نبی اکرم سے فرمایا، اور نبی اکرم نے فرمایا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری تابع داری کرنا ہوتی، وہ بھی میری پیروی کرتے اور میری شریعت پر عمل کرتے۔ اس حدیث سے
उन लोगों को नसीहत लेनी चाहिए जो इस्लाम का दावा करते हैं और इस पर हदीस शरीफ सुनकर दूसरे मौलवी या इमाम या दुर्वेश की बात पर अमल करते हैं और हदीस शरीफ पर अमल नहीं करते। ख्याल करना चाहिए कि नबी अकरम की रूह मुबारक को ऐसी बातों से कितना सदमा होता होगा, और जब नबी करीम भी नाराज हुए तो कहाँ ठिकाना रहा, अल्लाह जल्ला जलालुहु भी नाराज हुआ। ऐसी हालत में ना कोई मौलवी का काम आएगा, ना पीर, ना दुर्वेश और ना इमाम। तमाम अज़वाज मुतहरात की बारी मुकर्रर थी और उसी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जाया करते थे। एक दिन आयशा की बारी थी और उन्हीं के घर आपका उस दिन क़याम भी था, लेकिन इत्तेफाक से किसी वजह से आप हजरत मारिया किप्तिया के यहाँ तशरीफ ले गए। हफ्सा ने आपको वहां देख लिया और आकर आयशा से कह दिया कि बारी तुम्हारी है और नबी अकरम मारिया के यहाँ गए हैं। आयशा को इस पर बड़ा गुस्सा आया। इसी वाकया की तरफ इशारा है। नबी अकरम ने अहद कर लिया था कि 1 महीना तक अज़वाज मुतहरा से इलाहिदा रहेंगे और इस अरसे में उनके पास नहीं जाएंगे। इस पर सहाबा में बहुत तशवीश फैली और अज़वाज मुतहरात और उनके अजीज़ो अकारिब तक ही बात नहीं रही, बल्कि तमाम सहाबा इस फैसला पर बहुत परेशान हुए। रसूल अकरम के इस अहद की ताबीर अहादीस ईला के लफ्ज़ से आती है और ये बहुत मशहूर वाक़या है। इससे पहले भी बुखारी शरीफ में इसका तज़किरा आ चुका है। ईला के असबाब अहादीस में मुख्तलिफ आए हैं। एक तो वही जो इस हदीस में जिक्र है। बाज़ रिवायतों में इसका सबब अज़वाज मुतहरात का वो मुतालबा बयान हुआ है कि अखराजात उन्हें ज़रूरत से कम मिलते थे, तंगी थी, इसलिए तमाम अज़वाज मुतहरात ने रसूल अकरम से कहा था कि उन्हें इखराजात ज़्यादा मिलने चाहिए। बाज़ रिवायतों में शहद का वाक़या बयान हुआ है। उलमा का कहना है कि असल में ये तमाम वाक़यात पे दर पे पेश आए और इन सब से मुतासिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला किया था ताकि अज़वाज को तंबीह हो जाए। अज़वाज मुतहरात सब कुछ होने के बावजूद फिर भी इंसान थीं, इसलिए कभी शौकन की रकाबत में, कभी किसी दूसरे इंसानी जज्बा से मुतासिर होकर इस तरह के इक़दामात कर जाया करती थीं जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। इस बाब में इस हदीस को इसलिए जिक्र किया कि इसमें बाला खाने का जिक्र है जिसमें आपने तन्हाई अख्तियार की थी। हदीस नंबर 2469। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के पास 1 महीना तक न जाने की कसम खाई थी और ईला के वाक़या से पहले सन 5 हिजरी में आपके कदम मुबारक में मोच आ गई थी और आप अपने बाला खाना में क़याम पसीर हुए थे। ईला के मौके पर हज़रत उमर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता 1 महीने के लिए उनके पास न जाने की कसम खा ली है। चुनांचे आप 29 दिन तक बीवियों के पास नहीं गए और 29 तारीख को ही चाँद निकल आया।
اس لیے آپ بالا خانے سے اترے اور بیویوں کے پاس گئے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ دوسری منزل تیسری منزل بنائی جا سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی کھڑکیاں اتنی اوپر ہوں کہ پڑوس کے جو مکان ہیں ان کی عورتیں یا ان کا مکان نہ دکھے۔ جیسے باپ ہے، باپ شریف ہے تو باپ حفاظت کرے گا، لیکن اس کے بچے، اس کی بچیاں وہاں سے نیچے کوئی چیز پھینک نہ سکیں، اور پھینکنا نہیں چاہیے، اور نہ دیکھیں نہ جھانکیں۔ باب من نقل بیرہ علی البلاط او باب المسجد او علی البلاط او باب المسجد، مسجد کے باہر جہاں پتھر بچھے ہوتے ہیں وہاں یا دروازے پر اونٹ باندھنا۔ حدیث نمبر 2470 متفق علیہ۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اس لیے میں بھی مسجد کے اندر چلا گیا، البتہ اونٹ بلاط کے کنارے باندھ دیا۔ مسجد کے باہر جو پتھر کا چبوترا بنا ہوا تھا، پتھر بچھے ہوئے تھے، آپ سے میں نے عرض کیا حضور آپ کا اونٹ حاضر ہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چاروں طرف ٹہلنے لگے، پھر کہا قیمت بھی لے لو اور اونٹ بھی لے جاؤ۔ مسجد نبوی سے بازار تک پتھروں کا فرش تھا، اسی کو بلاط کہتے تھے، اسی جگہ اونٹ باندھنا مذکور ہے اور دروازے کو اسی پر قیاس کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کے دوسرے طریق میں یعنی دوسری سند میں مسجد کے دروازے کا بھی ذکر ہے، امام بخاری نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ باب الوقوف والبول عند صباطۃ قوم، کسی قوم کی کوڑی کے پاس ٹھہرنا اور وہاں پیشاب کرنا۔ کوڑی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اپنے علاقے میں یوپی میں اسے گھور کہا جاتا ہے، مرمل قمامہ، چاہے کوڑی کہیں، مرمل قمامہ کہیں یا یہ کہ گھور کہیں۔ یہ جگہ عام طور سے مشترک ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی پیشاب وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن اگر جگہ خاص ہے تو حکم بدل جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ مقصد یہ ہے کہ کوڑی جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے ایک عوامی جگہ ہے جہاں پیشاب وغیرہ کیا جا سکتا ہے، ایسی چیزوں پر جھگڑا بازی درست نہیں، بشرطے کہ وہ عوامی ہوں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ چھینٹوں سے کامل طور پر حفاظت ہو سکے اور بچا جائے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں، جیسا کہ آج کل پتلون باز لوگ کرتے رہتے ہیں۔ باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، اس ثواب کا بیان یا اس کا بیان جس نے شاخ یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دی۔ حدیث نمبر 2472 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ اس نے خلق الہی کی تکلیف کو گوارا نہ کیا اور ان کے آرام و راحت کے لیے اس ڈالی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ایسا نہ ہو کسی کے پاؤں میں چبھ جائے۔
इंसानी हमदर्दी इसी का नाम है जो इस्लाम की जुमला तालीमात का खुलासा है। बाबुन इज़ अख्तलफू फी तरीक़िल मीताई वही अर्रहबा तकूनु बैन तरीक़ सुम्मा युरीदु अहलुहल बुनियान फतुरिका मिनहा लित्तरीक़ सबअत अदरू। अगर आम रास्ता में इख्तिलाफ हो और वहाँ रहने वाले कुछ इमारत बनाना चाहें तो 7 हाथ जमीन रास्ता के लिए छोड़ दें। हदीस नंबर 2473। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था, जब रास्ते की जमीन के बारे में झगड़ा हो तो 7 हाथ रास्ता छोड़ देना चाहिए। एक मुतमद्दिन मुल्क के शहरी कवानीन में हर किस्म के इंतजामात का लिहाज बेहद ज़रूरी है। एक मुतमद्दिन मुल्क के शहरी कवानीन हर किस्म के इंतजामात का लिहाज बेहद ज़रूरी है। शारे आम के लिए, आम रास्ते के लिए जगह मुकर्रर करना भी इसी कबील से है। तरीक़े मीता जिसका जिक्र बाब में है, मीता यानी ऐसा रास्ता, ऐसी जगह या ऐसी जमीन जो आबाद ना हो, उसका माना चौड़ा या आम रास्ता, यानी मीता का माना चौड़ा या आम रास्ता, तो तरीक़े मीता है वो। बाज ने कहा मीता से ये मुराद है कि ना आबाद जमीन अगर आबाद हो और वहाँ रास्ता कायम करने की ज़रूरत पड़े और रहने वाले लोग वहाँ झगड़ा करें तो कम से कम 7 हाथ ज़मीन रास्ता के लिए छोड़ी जाए, जो आदमियों और सवारियों के निकलने के लिए काफ़ी है। कस्तलानी ने कहा, जो दुकानदार रास्ते पर बैठा करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर रास्ता 7 हाथ से ज़्यादा हो तो वो फालतू हिस्सा में बैठ सकते हैं, वरना 7 हाथ के अंदर अंदर उनको बैठने से मना किया जाए ताकि चलने वालों को तकलीफ ना हो। ये वो इंतज़ामी कानून है जो आज से 1400 बरस कबल इस्लाम ने वज़ा किया था, जो बाद में बेशतर मुल्कों का शहरी निज़ाम और शहरी ज़ाब्ता करार पाया। ये पैगम्बर इस्लाम का वो फ़हम था जो अल्लाह ने आपको अता किया था। आपके अहद मुबारक में गाड़ियों, मोटरों, छकड़ों और बग्घियों का रिवाज न था। ऊंट और आदमियों के आने जाने के लिए 3 हाथ रास्ता भी किफ़ायत करता है, मगर आम ज़रूरियात और मुस्तकबिल की तमद्दुनी शहरी तरक्कियों के पेश नज़र ज़रूरी था कि कम से कम 7 हाथ ज़मीन गुज़रगाह आम के लिए छोड़ दी जाए, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जाने और आने वाली सवारियों की मुठभेड़ हो जाती है, तो दोनों के बराबर निकल जाने के लिए कम से कम 7 हाथ ज़मीन रास्ता के लिए मुकर्रर होनी ज़रूरी है, क्योंकि इतने रास्ते में हर 2 तरफ की सवारियां बआसानी निकल सकती हैं। बाबुल नुहबा बगैर इज़्न साहिबी, मालिक की इजाज़त के बगैर उसका कोई माल उठा लेना। उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की बैयत की थी कि वो लूट मार नहीं करेंगे। हदीस नंबर 2474। अब्दुल्ला बिन यजीद अंसारी कहते हैं, यानी अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी से सुना अदी बिन साबित ने, जो अदी बिन साबित के नाना थे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूट मार करने और मुसला करने से मना किया है। लूट मार करना, डाका डालना, चोरी करना इस्लाम में सख्ती के साथ उनकी मजम्मत की गई है और इसके लिए सख्त तरीन सज़ा तजवीज़ की गई कि चोरी करने वाले के हाथ पैर काट डाले जाएं। डाकुओं, रहज़नों को और भी संगीन सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं ताकि नए इंसानी अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर सके। इन्हीं कवानीन की बरकत है
کہ آج بھی حکومت سعودیہ عربیہ کا امن ساری دنیا کی حکومت کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ جملہ مہذب لوگوں میں ڈاکہ زنی مختلف صورتوں میں دن بدن ترقی پذیر ہے۔ چوری کرنا بطور ایک پیشہ کے رائج ہو رہا ہے۔ عوام کی زندگی حد درجہ خوفناکی میں گزر رہی ہے۔ فوج، پولیس سب ایسے مجرموں کے آگے لاچار ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں قانونی لچک حد درجہ ان کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ مسلح جنگ میں مقتول کے ہاتھ پیر کان ناک کاٹ کر الگ الگ کر دینا اسلام نے اس حرکت سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔